نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامک پیرنٹنگ. انسانی رشتوں میں سب سے پیارا رشتہ والدین اور بچے کا ہوتا ہے، اور والدین میں سے بھی ماں، کیونکہ وہ بچے کی پیدائش میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتی. کوئی اور کسی کے لیے ایسی قربانی نہیں کرتا جیسی قربانی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی. اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے کہ جو چیز جتنی قربانی سے حاصل ہو، جتنی محنت سے حاصل ہو، جیسے خون پسینے کی کمائی، اس کی اتنی ہی زیادہ قدر ہوتی. اور جو چیز مفت میں مل جائے، آسانی سے مل جائے، تو عام طور پر اس کی قدر نہیں ہوتی. اولاد والدین کی سب سے بہترین کمائی ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو خواہ وہ ہمیں بہت عزیز بھی ہو، بہت محبوب بھی ہو، تو بعض اوقات ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، انجانے میں. اور یہ ناقدری ایک طرح سے ناشکری ہو جاتی. ناشکری کیا ہے اور ناقدری کیا ہے؟ کسی بھی چیز سے وہ فائدہ نہ اٹھانا، کسی بھی چیز کو اس کا وہ حق نہ دینا جو وہ ڈیزرو کرتی. مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بچے دیے اور ہم بہت خوش ہیں ان کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اور ہم اپنے طور پر ان کی تربیت کر رہے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، ان کو اپنی خواہش کے مطابق پروان چڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور ہم نے کامیابی کے جو معیار مقرر کیے ہیں ان پر وہ پورے بھی اتر آتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں جو ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر یا انجینئر یا کسی بھی اور شعبے میں کامیاب انسان جن کو ہم سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بن جاتے ہیں، یا کسی بھی طرح وہ دنیا میں بہت بڑی کوئی اچیومنٹ حاصل کر لیتے ہیں. تو خواہ وہ محنت کر کے نوبیل پرائز ہی کیوں نہ حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم نے ان کے اندر وہ چیز نہ ڈالی جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، اگر انہیں وہ کام کرنا نہیں آیا تو گویا ہم نے ان کو ضائع کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ انسانوں کی زندگی کا وہ مقصد جو اللہ سبحانہ وتعالی، جو کہ انسان کا خالق ہے، اس نے خود بتایا ہے انسان کو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہمارے بچے دنیا کے بے شمار علوم بھی جانتے ہیں، ایک نہیں کئی پی ایچ ڈیز کیے ہوئے ہیں اور اپنے فیلڈ کے ماسٹر ہیں، ماہر ہیں، لیکن اگر ان کو اللہ کی عبادت کا پتہ نہیں، وہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں، اس کا ان کو طریقہ نہیں آتا، تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. وہ عالم ہونے کے باوجود بھی جاہل ہوئے، اور ہم نے اس نعمت کا حق ادا نہ کیا اور اس نعمت کی ناقدری کی. انسان کی اصل کامیابی کا معیار جو قرآن نے دیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا. تو ہمارے پاس یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا ہمارے بچے اس راستے پہ چل رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ اچیو کر رہے ہیں کہ جس سے وہ آگ سے بچ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت والدین کے ہمیں جو ٹارگٹ دیا ہے اپنی اولاد پر جس کام کے کرنے کا، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت گیر تند خو فرشتے مقرر ہیں، کوئی رحم نہیں کرتے کسی پر. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے.
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. تو جب واسطہ ان فرشتوں سے پڑھنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ بے رحم ہو کر انسان کو سزا دینے میں اللہ کا حکم مانے، تو انسان اس سے پہلے سنبھل جائے، خود بھی بچے اور اپنی اولاد کو بھی ان راستوں سے، ان کاموں سے، ان طریقوں سے، ان چیزوں سے بچائے کہ جو ان کی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے شادی سے، کہ ماں باپ کسی بچے کی شادی کس کے ساتھ کر رہے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، انہوں نے رشتے کے انتخاب میں کس چیز کو دیکھا ہے. اگر ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ اس کو پسند آ گئی ہے، اس کے دل کو اچھی لگتی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، وہ صرف اس کے حسن سے متاثر ہے یا وقتی طور پر اپنے جذبات سے مغلوب ہے اور اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، تو یہی سے پہلا سٹیپ غلط پڑ گیا. یا پھر اگر ماں باپ آنے والے رشتوں کے بارے میں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کماتا کتنا ہے، کتنا امیر ہے، گھر کیسا ہے، دنیا میں دولت کتنی ہے، خواہ وہ شراب پیتا ہو، خدا نہ خاصا زنا کا عادی ہو، کچھ ہو، ڈزنٹ میٹر، بس ٹھیک ہے، سب چلتا ہے دنیا میں، اصل خوشی تو بڑے گھر سے یا مال و دولت سے. تو یہاں بھی پہلا قدم غلط ہو گیا. سب سے پہلے جو چیز دیکھی جائے گی وہ دین ہے اور اخلاق ہے. دین کے ساتھ اخلاق کا لفظ میں نے خاص طور پر بولا ہے. بعضوں کا دین ہوتا ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، دینی لباس بھی پہن لیتے ہیں، دین کا بڑا نام بھی لیتے ہیں، چرچا بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین پر نہیں ہوتے، اخلاق نہیں ہوتا. تو اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرائیٹیریا دیا وہ دین اور اخلاق کا ہے. اگرچہ اخلاق دین کا حصہ ہے، لیکن دین اور اخلاق سے مراد ایک طرف وہ اللہ کے حق ادا کرنے والا اور دوسری طرف بندوں کے حق ادا کرنے والا. کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ کا حکم مانتا ہوگا، وہ بندوں کے لیے بھی خیر خواہ ہوگا، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، وہ بندوں کے لیے بھی حقیقی معنوں میں مہربان نہیں ہو سکتا. ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آیا کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، بہت بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے. اور یہ آج بھی ہوتا ہے، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو شیوخ کے پاس، دیندار لوگوں کے پاس، دین کی دعوت دینے والوں کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو سمجھائیے، یہ بات نہیں مانتے، یہ بہت روڈ ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں. کئی شکایتیں ماں باپ کو خصوصاً اپنے ٹین ایجرز کے ساتھ ہوتی ہیں. تو حضرت عمر نے بچے کو ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ تم اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتے، اس کا خیال کیوں نہیں کرتے. تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ کیا بچے کا بھی اپنے باپ پر کوئی حق ہے؟ یہ تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ باپ کا بچے پر حق ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کی بات مانے اور اس کی اطاعت کرے. انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے. تو کہنے لگا بتائیے وہ کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لڑکا جب شادی کرے تو نیک عورت سے کرے، خاندانی عورت سے کرے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے. یہ بچوں کا حق ہے، یہ اسلامک پیرنٹنگ کی بنیاد ہے کہ سب سے پہلے شادی نیک لڑکی کے ساتھ کی جائے، پھر جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھا جائے، کیونکہ نام ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گا، اور پھر اس کو قرآن کی تعلیم دے. جب قرآن کی تعلیم دے گا تو باقی سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. کھانا پینا تو ضرورت ہے، ہر ماں باپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلایا کرو، کسی کو کہنا پڑتا ہے نہیں، وہ تو ہر ایک کے اندر ہے ہی. لیکن جس چیز کی طرف سے لوگ عام طور پر غافل ہوتے ہیں وہ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ان میں توجہ نہیں دیتے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو یہ تینوں حق نہیں ملے. میرے باپ نے ایک مجوسی باندی سے شادی کی ہے. مجوسی ہوتے ہیں نا جو آگ پرست ہوتے ہیں، میجینز یا میگنز، اور لونڈی ہے، غلام عورت ہے. تو غلام عورتوں پہ وہ پابندیاں نہیں ہوتی. آپ یوں سمجھیں جیسے آج کل کی میڈز ہیں، میڈز اگرچہ آزاد ہیں، غلامی کے درجے میں نہیں، لیکن ان کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے نا، اخلاق کا، کردار کا، ان کے رکھ رکھاؤ، طور طریقے فرق ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بچپن سے اٹھان تربیت ڈفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے.
یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی کمتر درجے کی مخلوق ہے یا کچھ، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ڈفرنس یا فرق صاف واضح ہوتا ہے اخلاق، کردار، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز میں. کیونکہ ان کو جو پیچھے ماحول ملا وہ اور ہے، جو آپ لوگوں کے خاندان کی ویلیوز ہیں، اخلاق ہے، کردار ہے، وہ اور ہے. تو میرے باپ نے شادی ایک ایسی عورت سے کی. پھر میرا نام اس نے جعل رکھا، جس کا معنی ہوتا ہے سیاہ بدصورت آدمی، یعنی کالا بجنگ اور بدصورت لڑکا، نام خراب رکھا. اور قرآن کی تعلیم تو انہوں نے مجھے کبھی دی ہی نہیں، کچھ سکھایا ہی نہیں. تو حضرت عمر کے دل میں رحم آیا کہ اس بچے کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، لہذا انہوں نے بچے کو تو چھوڑ دیا اور باپ کو پکڑ لیا کہ زیادتی تم نے اس پہ کی ہے، اور اب تم اس سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری بات نہیں مانتا. تم نے اس کو کیا دیا ہے؟ کھانا پینا تو جانور بھی دیتے ہیں. ایک چڑیا کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اٹھا اٹھا کے اس کے چونچ میں ڈال رہی ہوتی ہے، وہ تو سبھی کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں اور ان کو اٹھا رہے ہیں، پال رہے ہیں، تو یہ تو ہر ایک کرتا ہے. لیکن ان کا حق کیا ہے اور مسلمان والدین کیسے ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ چونکہ اس موضوع پر تو بہت کچھ لکھا گیا، پڑھا گیا، کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور الحمدللہ ابھی میں دبئی میں تھی تو میں نے 8 ویکس کا ایک کورس کیا ہے، ہم اور ہمارے بچے. اس کی سب ریکارڈنگز اب الحمدللہ آ چکی ہیں انٹرنیٹ پہ، alhudapk.com اور farhathashmi.com پر. پچھلے سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے. بلکہ پیرنٹنگ کا ایک پورا ہم نے حصہ بنایا ہوا، جس میں پچھلے دنوں میں عمان میں گئی ہوئی تھی تو وہاں بھی میں نے اچھے والدین بنیے کے نام سے ایک لیکچر دیا تھا. تو پیرنٹس کو یہ لیکچرز سنتے رہنا چاہیے یاد دہانی کے لیے، اگر کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بہت سی چیزیں پڑھ کے اور پھر اس کے بعد سیکھے. بہرحال کچھ کرنے کے لیے انسان کو سیکھنا پڑتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو پہلا حصہ ہے اچھی جگہ شادی، اب یہ شادی تو جہاں ہونی تھی ہو گئی، لیکن ہم بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے خود اپنی تربیت کریں، اچھے رول ماڈل بنیں. اگر شوہر یا بیوی دونوں کا پچھلا دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں ایک جہالت عام ہے. ہم پیدائشی مسلمان تو ضرور ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں. ہمیں سب سے پہلا سبق یعنی لا الہ الا اللہ ہی کا معنی نہیں پتا، اور اس کے کیا مطالبات ہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، تو اسی کا بھی علم نہیں ہے. اللہ کا حق ہی نہیں پتا تو بندوں کا حق کہاں سے پتا ہوگا. تو اگر نہیں پتا تو بچوں کی تربیت سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی تربیت کرنی، خود سیکھنا ہے. کیونکہ بچے وہی کچھ کریں گے جو ہم ان کے سامنے پیش کریں گے. اگر آپ چیخ چلا کے بولتے ہیں تو بچے بھی وہی سیکھ لیں گے، وہ بھی ہر بات میں چیخ کے بات کریں گے تاکہ ان کی بات مانی جائے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ غلط بیانی کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولیں گے. اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو بچے بھی وہی کچھ کریں گے. تو اس لیے پہلی چیز کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کی اصلاح کریں یا بچے کے اندر کوئی خاص خوبی دیکھیں تو آپ اس کو کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جو شخص خود عمل کرتا ہے اس کی بات میں اثر زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں، روز دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے اور ماں اٹھ جاتی ہے نماز کے لیے، باپ نکل جاتا ہے مسجد کے لیے، تو آخر کتنے دن بچہ گھر بیٹھا رہے گا؟ وہ دیکھے گا کہ یہ تو کرنے کا کام ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ ہوش سنبھالے وہ ساتھ چل پڑتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک وقت آتا ہے ہمیں بچوں کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جب وہ ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ہر چیز میں پیچھے آ رہے ہوتے ہیں. کچن میں جائے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نہانے کے لیے جائیں تو بچے رونے لگتے ہیں کہ ہمیں بھی اندر جانا ہے، واش روم میں بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں. گھر سے باہر نکلے تو رونا شروع کرتے تھے، نہیں ساتھ جانا ہے. سوئیں جاگیں اٹھیں کھائیں پیئیں کچھ کریں، بچے وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ابتدائی کئی سال صرف آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. یہ انتہائی سینسیٹیو وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت کانشیس ہونا ہے. ہم سب سے زیادہ کیئر لیس گھر میں ہوتے ہیں، نہ ڈھنگ کے کپڑے پہنے، نہ بال سنوارے، نہ صفائی کی. گھر بھی بعض اوقات بالکل اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، کچن میں گندگی ہر طرف،
بچہ اسی ماحول میں پل رہا ہے، نہ اس کو کوالٹی ایئر میسر ہے، نہ اس کو صفائی میسر ہے، اور ماں کا ہر وقت موڈ آف ہے، اور ماں اور باپ میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ معصوم کیا سیکھ رہا ہے؟ اس کو ہم نے کیا دیا ہے؟ نہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، نہ ہمارے قرآن پڑھنے میں کوئی دلچسپی ہے. تو ایسے میں ہم یہ سوچیں کہ ہم بچوں کی اسلامی طور پر تربیت کریں، یہ بالکل محال ہے. تو فرسٹ آف آل اپنے اوپر کام کیجیے. یہ دیکھیے کہ اللہ اور بندوں کے آپ پر کیا حقوق ہیں، کون کون سی کوالٹیز آپ کے اپنے اندر ہونی چاہیے. پھر آپ سوچئے کہ اب یہ ان کے اندر لے کے جانی ہے، اور اس میں 50% تو کام صرف اسی سے ہو جائے گا کہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں. اگر آپ صحیح سٹیپس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ وہی دیکھیں گے، بالکل اسی طرح رکوع اور سجدے کریں گے. اور اگر آپ کیئر لیس ہیں، دایاں پاؤں بائیں نکالیں گے، جو بایاں نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو نماز کے بھی سٹیپس صحیح طور پر ادا کرنے نہیں آتے. اب مسئلہ خواتین ہیں تو نماز میں جب دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو وہ بال ننگے ہو رہے ہوتے ہیں یا سی تھرو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یا بار بار وہ اسکارف ٹھیک کر رہی ہیں اور خشوع و خضوع کچھ بھی نہیں ہے نماز میں، یا جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. اب بچے یہ دیکھ رہے ہیں نا. اب مثلا آپ نماز نہ پڑھیں اور بچوں سے کہیں وہ پڑھ لیں، آپ قرآن نہ کھولیں اور ان سے کہیں وہ کھولیں، آپ نماز جلدی جلدی بس سر سے اتارنے والی بات کریں اور ان سے کہیں بچے آرام سے نماز پڑھو. ہاں کم بچہ کیسے پڑھے گا؟ آپ نے خود تو کر کے نہیں دکھایا. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کرنے لگیں گے تو بچہ بھی کرے گا. اسی طرح صدقے خیرات کی عادت ہے. صدقہ خیرات اگر آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مشکلات سے نکلنے کا ایک بہت بہترین حل ہے کہ آپ کسی پر آسانی کرتے ہیں، کسی کا دل خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر آسانی کر دیتا ہے. آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو یہ چیز بھی بچوں کے اندر بچپن سے ڈالنے کی ضرورت ہے. ان کے ہاتھ سے آپ دلوائیں، اور پھر اس کے ساتھ جتنی خرابیاں آتی ہیں ان سب کے طرف بھی متوجہ رہیں کہ ریاکاری نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. کیونکہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو. بعض اوقات ہم خود اس کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کچھ احسان کریں، پھر ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، انہیں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، اپنے احسان یاد کرا رہے ہوتے ہیں اور منفی انداز میں. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نعمتوں کا ذکر کریں، خود بھی شکر ادا کریں اور بچوں کو بھی احساس دلائیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی. اگرچہ آپ ہی ذریعہ بنے ہوتے ہیں، لیکن صرف اپنا احسان بنا کے اس کو مت پیش کریں، کیونکہ ہم پر بھی اللہ ہی کا احسان ہے. اگر اس نے ہمیں صحت دی ہے یا عقل دی ہے یا کچھ اور زندگی کی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو آپ بچوں کے سامنے اللہ کی نعمت کے طور پر پیش کریں اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم پہلے درجے پر عمل کر لیں گے کہ پہلے ایک نیک عورت سے شادی اگر وہ نہیں ملی یا نہیں ہو سکا یہ اور ہو چکا جو ہو چکا، تو اب اصلاح کی کوشش. دوسری چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت سے بلکہ پیدائش سے پہلے سے ہی اس کی تربیت شروع ہو جائے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہوتا ہے تو وہ ماں کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. ماں جو کچھ کرتی ہے وہ سب اس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اندر ایک طرح سے اسی کیفیت میں ہے. آپ اگر روزہ رکھے ہوئے ہیں یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ ایک سکون کی کیفیت ہے، خوشی کی کیفیت ہے، تو وہ ساری کیفیات بچے کو بھی ساتھ ساتھ ایکسپیرینس ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارے خون پہ پل رہا ہوتا ہے. اگر غصے میں ہر وقت خون کھول رہا ہے تو وہ کھولتا خون ہی بچے کو جا رہا ہے. اور اگر ہم نفرتوں سے بھرے ہوئے، گرجز سے بھرے ہوئے، تو وہ بھی ساری ٹرانسفر ہو رہی، ہر چیز وہاں جا رہی. تو اس لیے بی کیئرفل. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو عموماً یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ اب آپ اس طرح کی غذا لیں، اب آپ پرسکون رہیں، سگریٹ چھوڑ دیں، الکوہل چھوڑ دیں. ہر کوئی اپنے اپنے کلچر کے مطابق اچھی ایڈوائز دیتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ سگریٹ اور الکوہل سے بھی زیادہ خطرناک بیماریاں غیبت، چغلی، حسد، نفرت، گرجز، اور اس کے علاوہ عبادت میں کوئی خشوع و خضوع کا نہ ہونا، زبان درازی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فلیئر اپ ہو جانا اور رائی کا پہاڑ بنا دینا اور چیخنا چلانا اور رونا دھونا، اور زیادہ تر جو جذباتی کیفیات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بچے سے پہلے اپنا دھیان بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بازو کا چھوٹی سی بات شوہر نے کہہ دی تو اس کو ہی لے کے چل پڑیں گے اور ساری چیزیں ایک طرف پھینک دیں گے اور اسی کوئی مسئلہ بنا، وہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا.
تو معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, بلانا سیکھیں, اپنی توجہ کو بانٹیں. کیونکہ اگر آپ فارغ ہیں نا اور آپ کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کو نہیں, تو آپ کو شیطان ایسے ہی وسوسے ڈالتا رہے گا. تو اس سے آپ باہر نکلیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو دودھ پلاتے ہوئے اللہ کا ذکر, اس کے کان میں اچھی بات, قرآن کی تلاوت اس کو سنائیں. اب تو کیسیٹس اور سی ڈیز اور انٹرنیٹ اور بہت سے ایسے ذرائع ہیں, پہلے سے بندوبست کر کے رکھیں. اور پیدائش کے ساتھ ہی آپ بچہ سو بھی رہا ہو تو ہلکی ہلکی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہے, تاکہ اس کے کان جو ہے وہ قرآن سن کے اس کے دل میں اس کا نور جو ہے ایک طرح سے اترتا رہے. پھر اس کے بعد یہ کہ نام اچھا اور اس کا عقیقہ اور یہ سب چیزیں تو ساتھ ہی ہیں جو کتابوں میں عام طور پر لکھی ہوئی بھی ہوتی. پھر اگلی چیز جو حضرت عمر کی نصیحت تھی وہ کیا تھی کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے. یہ تعلیم ڈے 1 سے شروع کر دیں. پہلے لسننگ, آپ دیکھیں کہ بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں, سن سن کے. تو اگر آپ چاہتے کہ قرآن صحیح مخارج کے ساتھ ان کو پڑھنا آئے تو اچھے قراء کی آواز میں ان کو وہ سنواتے رہیں. وہ سن سن کے ان کا لہجہ, ان کے مخارج خود بخود اسی طرح بننا شروع ہو جائیں گی. اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے. چونکہ میں نے پرسنلی اس کا ایکسپیرینس کیا, اس لیے آپ کو یہ ٹپ دے رہی ہوں کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں نے قرآن کی لسننگ کروائی. اس وقت زیادہ تر قاری سدیس اور ان کی قرات اویلیبل ہوتی تھی, تو اسی کو ہی باقاعدہ جب وہ بڑے بھی ہوئے تو بٹھا کے سنوایا کہ اپنے انگلی رکھ کر ان سے سنو. ایک تو قاری صاحب آتے ہی تھے یا خود پڑھایا جو بھی کیا, لیکن اچھے قراء اور اچھے الفاظ. کیونکہ اب آپ دیکھیے یہاں ماشاءاللہ ہر مسجد کے اندر بڑے اچھے اچھے قاری حضرات موجود ہیں, لیکن بعض اوقات آپ ایسی جگہ ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں کسی ایسی جگہ جہاں قریب مسجد بھی کوئی نہیں اور قرات بھی کوئی اتنی اچھی نہیں, تو بچے کہاں سے سنیں گے اگر آپ ان کو نہیں سنوائیں گے. تو ایسی کیسٹس اور سی ڈیز اور ایسی چیزوں کا اہتمام کریں اور ان پہ پیسے خرچ کریں, اور صرف خرچ کر کے رکھ نہ دیں بلکہ ان کو استعمال کریں. اور میک شور دس از اے ہوم ورک کہ آپ ڈے 1 سے اس کو سنوانا شروع کر دیں. اور جیسے ہر روز اگر ایک پارہ بھی سنوا دیا, بلکہ زیادہ جتنا بھی ہو سکے, تو 30 دنوں میں قرآن مجید ختم ہو جائے گا. 40 دنوں سے پہلے ہی قرآن سن چکے ہوں گے. تو لسننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میوزک سے بچائیں, ایسی چیزوں سے بچائیں. بعض اوقات ایسا تھا کہ آپ خود تو نہیں لگاتے, لیکن گھر میں بزرگ حضرات ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں وہ چلا لیتے ہیں. پھر اس میں اگر آپ بہت کھینچا تانی بھی کرتے ہیں تو گھر میں جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات آپ کو پھر اپنے بچے کو کوشش کریں کہ اس ایریے میں نہ رکھیں, الگ رکھیں, کہ سو رہا ہے اس کو آرام کرنا ہے, اور اس کو پہلی چیزیں یہ سنوا دیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہی بولنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی توحید کا سبق, کلمہ, اور اس کے ساتھ وہ جو آیت ہے لم یتخذ ولدا جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے, اور پھر قل هو اللہ احد, اور پھر چھوٹی چھوٹی قرآن کی آیات جو ہیں وہ زبانی یاد کروائیں. کہا جاتا ہے کہ 6 یا 8 سال کی عمر تک بچے کے دماغ میں ایسے نیورونز ہوتے ہیں کہ اگر ان کو استعمال کر لیا جائے تو ساری زندگی وہ دماغ کا حصہ کام کرتا ہے, اور وہ ہے چیزوں کو میمورائز کرنا. میمورائزیشن کی فیکلٹی اس وقت زبردست طریقے پہ کام کرتی ہے, وہ وقت ضائع نہ ہونے دیں. ساتھ ہی بچوں کو دعائیں, آیت الکرسی اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زبانی یاد کرانا شروع کر دیں. اور اگر ہو سکے تو آپ کسی اچھے استاد کا بندوبست کر دیں کہ جو 8 سال کی 10 سال کی عمر تک قرآن حفظ کرا دے, اگر آپ کا انٹینشن ہے. اور اگر نہیں کچھ میسر تو جو بھی آپ کو میسر ہو. اب انٹرنیٹ کے اوپر ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ جس سے آپ خود حفظ کر سکتے ہیں, اور ریپیٹڈلی ایک آیت کو سنوا کے پھر ریپیٹڈلی پڑھا کے تو بچے کو اس وقت حفظ کرانے کی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے ابتدا میں جو کہتے ہیں کہ 3 سال کی عمر تک بچہ ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ابزارپشن ہوتی ہے. 3000 سے زیادہ الفاظ ووکیبلری میں سیکھ سکتا ہے, اور اس کے علاوہ 4 لینگویجز کم از کم آسانی کے ساتھ سیکھ سکتا ہے. اپنی مادری زبان بھی بولیں, جو لوکل نیشنل زبان ہو وہ بھی بولیں, اور عربی سکھانے کا اہتمام کریں, عربی زبان کا. اور اس کے لیے آپ کہیں گے یا اللہ آپ کیا کریں, کوئی عرب ٹیچر نہیں ہے, کہاں جائیں, کیسے کریں. پھر اگین میں یہی کہوں گی کہ عرب اسکالرس کے جو لیکچرز ہیں, خطبے جو ہیں, اگر وہ آپ سنوانا شروع کر دیں تو جو لسننگ کے ذریعے دماغ کے اندر وہ سارے پیسج بن جائیں گے. جو ہی بچہ سیکھنا شروع کرے گا تو کہے گا یہ تو پہلے سے مجھے پتا ہے, یہ تو معلوم ہے, یہ کیا چیز ہے.
نامانوس نہیں ہوں گے، مانوس ہوں گے اس چیز سے. پھر اسی طرح انگلش سکھائیے، کیونکہ وہ دنیا بھر کی زبان ہے. نیت کیا ہو کہ ہمارا بچہ اس میں دعویٰ کر سکے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے، کمیونیکیٹ کر سکے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اور کہاں کس سے واسطہ پڑ سکتا ہے. اب تو یہ گلوبل ولیج بن گئی دنیا، اور جن جگہوں پہ آبادی زیادہ ہے، اگر وہ زبانیں جیسے چائنیز ہے، جاپنیز ہے، اور اس طرح کی زبانیں ہیں، ان کو بھی اگر سکھانے کا موقع ہو تو سکھائیے. مثلاً اگر آپ کے گھر میں فلپینوز ہیں یا کوئی اور زبان بولنے والے ہیں تو ان کو آپ یہ انسٹرکشن دیں کہ وہ اپنی زبان آپ کے بچے کے ساتھ بولیں، تاکہ بچہ ایک اور زبان میں انٹریکٹ کر سکے فار دا سیک آف دعویٰ، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. کیونکہ جو کسی قوم کی زبان بولتا ہے اس کے فاصلے مٹ جاتے ہیں، ایک دم محبتیں پیدا ہو جاتی، ایک دم قرب نصیب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لسننگ کے بعد اسپیکنگ شروع ہوگی، قرآن کی ریڈنگ شروع ہوگی، حفظ ہوگا، پڑھا جائے گا، اچھی طرح بات کی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس وقت ریڈنگ کی عمر کو بچہ پہنچ جائے تو آپ اس کو قرآن مجید کی ریڈنگ کرنا، یعنی بک سے. کیونکہ بہرحال یہ بات مانی ہوئی ہے، تسلیم شدہ ہے کہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنے کا ثواب خالی بند کر کے پڑھنے سے زیادہ ہے. کیونکہ دیکھ کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے زبان بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور کان بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ فیکلٹیز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کتابوں کی ریڈنگ بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بچوں کا مزاج کم بگڑتا ہے. جو بچے ابتدا سے کتاب اٹھا لیتے ہیں وہ زیادہ بہتر سوبر سمجھدار ہوتے ہیں، کم ہائپر ہوتے ہیں بنسبت ان بچوں کے کہ جن کو 3 سال کی عمر تک کوئی کتاب نہیں ملتی، اوٹ پٹانگ قسم کے کھلونے ملتے ہیں، اور ان کے ساتھ بعض اوقات وہ جانور قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی بھی شکلیں بگڑی ہوئی اور مست، یا کارٹون دکھائے جاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس کے مزاج پہ اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ وہ بھی ایک کارٹونی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، اور اوٹ پٹانگ کام، اور کہیں نہ ٹک کے بیٹھنا، نہ اس کی کوئی تربیت، نہ اس نے کوئی بات سننا، نہ کچھ، اور بس یہی کہہ کے خوش ہوتی رہتی ہے مائیں. بچے ہیں نا، کیا کریں، بچے ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے ایسے ہی کرتے ہیں، کسی وقت بچے کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ ان کی اچھی تربیت بھی کر سکتے ہیں. رات ہمارا کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، ان کا بچہ چھوٹا 7 سال کا، تو ہم گئے تو اس نے لسی پلائی. کہتا ہے کہ یہ اس نے بنائی ہے، اس کو لسی بنانی آتی ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے پراٹھے بنانے آتے ہیں، اور اس کو دبانا آتا ہے. وہ فوراً کریم لایا اور اس نے میرے ہاتھ پہ مساج شروع کر دیا کہ میں اپنی دادی کے مساج کرتا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے باقاعدہ کسی نے ٹریننگ دی ہوئی ہے، انگلیوں کو کر رہا ہے، ہاتھ کو. پھر یہ کہ آملیٹ بنا سکتا ہے، کپ کیک بنا سکتا ہے. ہاں، ہاؤ ہی اسپینڈز ہز ٹائم ود دادی. یعنی حیرت کی بات کہ یہ بات تو کبھی بڑے بھی نہیں کرتے کہ میں اپنی دادی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں، یعنی ان کو ٹائم دیتا ہوں. یہ سب کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا نا. یہ تربیت ماں کی ہوتی ہے. تو یعنی کہ جتنی دیر میں وہاں تھی میں مسلسل بچے کی حرکات جو تھی ان کو آبزرو کرتی رہی کہ یہ کیا کیا اور یہ کر رہا ہے. مطلب اس کی چال، اس کا دیکھنا، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا. وہ بچہ تھا لیکن ہر چیز مختلف. تو میں نے پوچھا اچھا تم کس اسکول میں جاتے ہو؟ فلاں اسکول میں جاتا ہوں. میں نے کہا تمہاری کلاس میں کون بچے ہیں، کہاں سے ہیں؟ تو اس نے بتایا کچھ گورے بھی ہیں، کچھ مسلم ہیں، کچھ عرب ہیں، کچھ فلاں ہیں فلاں ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کے کیا نام ہیں؟ تو کچھ نام میں نے پوچھے. پھر میں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ کھیلتے ہو؟ ہاں کھیلتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم ان سب بچوں کو مسلمان بنا دو. تو آنکھیں کھل گئی اس کی. کہتے کیسے؟ تو میں نے کہا ان کو بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں اور میں ایک گاڈ پر بلیو کرتا ہوں اور اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، اور تم ان کو کلمہ یاد کرا دو. میں نے کہا تم نے سب کو کلمہ یاد کروانا ہے. کہتا اچھا. پہلے ایسے منہ کھول کے مجھے دیکھنے لگ گیا کہ یہ بات تو آج تک مجھے کسی نے کہی نہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ کپ کیک بنا سکتے ہیں، اور اگر وہ آملیٹ بنا سکتے ہیں اور لسی بنا سکتے ہیں، تو وہ مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں نے کہا کہ وہ ان کو پھر جنت ملے گی، ان کو بتانا کہ جنت کیا ہے. جب جنت میں جائیں گے تو پھر وہ کیا کیا مزے ہوں گے، اور پھر کسی کو مسلمان بنانے سے خود ہمیں بھی جنت ملے گی انشاءاللہ. تو اس نے بہت اچھی طرح بات سمجھ لی. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کرنے لگا، پھر واپس آیا. تو پھر میں نے دوبارہ وہ بات دہرائی کہ ہاں تم انشاءاللہ اپنے فرینڈز کو مسلمان کرو گی. یعنی کہ 3 دفعہ میں نے کم از کم وہ ڈفرنٹ ٹائمز میں وہ چیز دہرائی تاکہ اس کے مائنڈ میں اس طرح پکی ہو جائے اس کے لیول پر، تاکہ جب یہ جائے تو اس کو وہ بات یاد آ جائے اور وہ ان سے اگر اور باتیں کر سکتے ہیں. ہمارے بچے جا کے کیا باتیں کرتے ہیں؟ موویز کی. کیا کارٹون دیکھا، کیا مووی دیکھی، کہاں سیر کرنے گئے، کیا کھایا، کیا پیا، اور کون سی گاڑی ہے تمہارے پاس، اور موبائل کون سا ہے، اور کھلونا کون سا ہے، اور یہی چیزیں ایکسچینج کرتے رہتے ہیں.
ہم اپنے ان چھوٹے بچوں کا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو سوچ ابھارنے والی، جس سے انہیں غور و فکر آئے، جس سے وہ اپنی، میرے نزدیک تو سب سے بڑا غم آخرت ہے. دنیا میں مسئلے ہیں بڑے بڑے، لیکن یہ مسئلے کچھ مسئلے نہیں ہیں. آج آنکھ بند ہوتی سارے مسئلے بھی بند ہیں. ہم کبھی اس کے اوپر روتے ہیں، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ. کیا ہے، چند دن کی بات ہے نا. ایک بٹرنس کی کیفیت ہر وقت ہمارے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب موت کا فرشتہ آئے گا، یعنی لوگوں کو چوروں سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکو، چور، کوئی ظالم، یہ ساری چیزیں، سانپ، مختلف چیزوں کو فوبیا ہوتا ہے نا. لیکن اکثر جس چیز سے مجھے خوف آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، اگر اس وقت موت کا فرشتہ مجھے نظر آنے لگے تو اس کی شکل کیا ہوگی. اور اس نے کہیں بھی پہنچ جانا ہے، چاہے میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھی ہوں، چاہے میں اکیلی ہوں، رات ہے یا دن ہے، جو وقت لکھا ہوا نا اس نے اس وقت پہنچ جانا ہے. اس کی میں نے کیا تیاری کی ہے. جب میں وہ اپنے سامنے دیکھتی ہوں نا، اور خاص طور پہ جب کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، تو میں کہتی ہوں یہ مشکل کچھ نہیں ہے، یہ چلی جائے گی. کیونکہ مجھے ہر مشکل میں ایک ہوپ بھی ہوتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ میں اپنی پاسٹ لائف کو جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اتنے وقت آئے. کبھی ہم جو چھوٹے تھے تو امتحان کا بڑا ایک خوف ہوتا تھا، امتحان آ رہے ہیں اور پیٹ میں درد اٹھ رہی ہے، اور ابھی تو ہم کہیں نہیں جا سکتے، ابھی ایگزامز ہیں، اور گھر میں بھی ایک خوفناک سی کیفیت ہے کہ ایگزامز ہیں بچوں کے، سب کچھ شٹ ڈاؤن. لیکن میں نے کہا کہ وہ ایک کے بعد ایک گزرتے گئے، حتیٰ کہ آخری جو میرا پی ایچ ڈی کا وائوا تھا، اس دن میں پوری رات ایک پہلے نہیں سو سکی تھی، کیونکہ وہ سارا کچھ ریوائز کرنا ہوتا ہے. وہ زندگی کی ان چند راتوں میں سے تھی جس میں میں پوری رات بالکل نہیں سنی. ایک دن گزرا، پھر رات گزری، پھر اگلا پورا دن گزرا، پھر جا کے کہیں سوئی. میں نے کہا وہ بھی گزر گیا. پھر مختلف جگہوں پہ میں نے جابز کی، مختلف لوگوں کو پڑھایا، دین کا کام شروع کیا تو طرح طرح کی مخالفتیں آئیں. میں نے کہا کیا چیز باقی ہے، ہر چیز گزر گئی. کبھی یاد بھی نہیں آیا کہ وہ کوئی مشکل وقت تھا، سب چلے گئے. پھر مجھے لگتا تھا والد فوت ہوں گے تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی. گزر گیا واقعہ، حادثہ گزر گیا، وہ بھی ٹھیک ہے. غم آیا، وہ بھی گزر گیا، بھول گیا. سارے غم آتے ہیں چلے جاتے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، سب چلے جاتے، سب چیزیں ختم ہو جاتی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ موت کا جو فرشتہ آیا اور وہ اچھی شکل میں نہیں آیا، اور اس نے آ کر سلام نہیں کیا، اور اس نے آ کر جان نکالی سختی سے، تو کون مدد کرے گا؟ ہے کوئی بھی نہیں. اگلا مرحلہ ہے قبر. الحمدللہ الہدا میں، اسلام آباد میں ہم نے جو بلڈنگ بنائی اس میں مغسلہ بھی بنوایا. مغسلہ کا مطلب ہے جہاں مردوں کو نہلاتے ہیں. تو پورا ایک کمرہ الگ بنوایا اور اس میں سارا انتظام کیا، کیونکہ عموماً گھروں میں لوگوں کو بہت مشکل ہوتی، تو سامنے قبرستان بھی ہے، اتفاق کی بات ہے. بہت اچھا ہے کہ برت ہوتی رہتی. تو ابھی کل مجھے خط آیا کہ انہوں نے اس میں پہلی میت کو نہلایا ہے. اب یقین کریں کہ اس کو پڑھ کے میں کتنی دیر بیٹھی رہی، چپ کر کے سوچتی تھی کہ جب یہ بن رہا تھا تو کس کو پتا تھا کہ پہلی باری کس کی، اور ابھی پتہ نہیں کس کس نے وہاں جانا ہے. ظاہر ہے رستہ تو سب کو وہی نکلا، وہاں نہیں تو کہیں اور سے. لیکن ہم سب پہ یہ وقت آنا ہے نا، ہمیں نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، اور پھر ہمیں کفن پہنایا جائے گا، اور پھر قبر میں اتارا جائے گا. وہ مرحلہ بہت سخت ہے. خود بھی اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور بچوں میں بھی اس کی زیادہ فکر ڈالنی چاہیے. اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب دیں گے اور جواب دیں گے. اور ہمارے عمر اور جسم اور مال اور ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اس کی کیا تیاری ہے، اس کی فکر کیوں نہیں؟ تو بچے کو جب آپ سکھانا شروع کریں اور زندگی کی ویلیوز دینا شروع کریں تو آخرت کی جو فکر ہے وہ ڈالیں. بعض لوگ کو فوت ہو جائے تو بچے کو شکل ہی نہیں دکھاتے. انتہائی غلط بات ہے. آپ اس سے حقیقت چھپا رہے ہیں. اور کہتے نہیں ڈریں گے، بھی ڈر کے ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مر تھوڑی جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا. مرنا تو ہے ہی، تیاری چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بڑی پکچر دکھا کے کام کریں، اور پھر اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جان ماریں. یعنی یہ کامیابی ہاتھ سے نہیں جائے.